اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین فی الانصار. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے. محترم سامعین گرامی قدر، ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمارے اس قرآن کے درس کے سلسلے کو ایک مرتبہ پھر سے جوڑ دیا. ہمارا قرآن کے درس کا یہ سلسلہ شروع تھا کہ اچانک ایک وبائی مرض کا اعلان ہوا اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا. ایسے عالم کے اندر درس قرآن ہی نہیں بلکہ بہت سارے امور کو منقطع کرنا پڑا، لیکن خلاق عالم کی مہربانی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس پورے وبائی مرض جو ابھی جس مرض سے ہم نکل رہے ہیں، ان پر فتن اور بڑے مشکل حالات سے اللہ رب العزت نے ہمیں نکالا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہو کر دوبارہ سے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دی. اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ مولا کائنات تا قیام قیامت اور جب تک اے مولا ہماری زندگی ہے، اے مولا کوئی ایسا لمحہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہ آئے، کوئی ایسا وقت ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے، کوئی ایسی ساعت ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے کہ جب ہمیں قرآن کے اس درس کے سلسلے سے منقطع ہونا پڑے. اے مولا کائنات تو تادم آخر ہم سب کو اس قرآن سے جوڑے رکھنا. تادم آخر اے اللہ ہم سب کو اس قرآن سے جوڑے رکھنا، کیونکہ جو قرآن سے جڑا رہا اسی کی نجات ہے. یاد رکھ لیجئے گا، جو قرآن سے جڑا رہا وہ فتنوں سے بچے گا،
جو قرآن سے جڑا رہا وہ لغویات سے بچے گا، جو قرآن سے جڑا رہا اس کے عقائد مضبوط رہیں گے، جو قرآن سے جڑا رہا اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا، جو قرآن سے جڑا رہا جتنے بھی عقائد ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ جتنے بھی عقائد ہیں یہ تب مضبوط ہوں گے کہ جب ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہے گا، اور رب سے ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ مولا تا دم آخر ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھنا، جو قرآن سے کٹ جائے گا وہ فتنوں میں مبتلا ہوگا، جو قرآن سے کٹ جائے گا وہ تفرقہ بازی میں آ جائے گا، جو قرآن سے کٹ جائے گا وہ فرقہ بندی کے اندر چلا جائے گا۔ قرآن کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید۔ اس رسی سے قرآن مجید مراد ہے کہ قرآن پاک کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ رب العزت تمہیں اختلافات سے بچا دے گا۔ موجودہ حالات کے اندر ایک فضا قائم کی جا رہی ہے، موجودہ حالات کے اندر ایک عرصہ بعد پھر سے ایک فضا قائم کی جا رہی ہے، ایک ماحول قائم کیا جا رہا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پلیٹ فارم پھر سے لوگوں کو مہیا کیا جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر آ کر، اس ماحول کے اندر آ کر تم فرقہ بندی کے اندر بٹ جاؤ، پھر سے حالات خراب ہوں، ایسا ماحول قائم کیا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ آپ خود اندازہ لگا دیجئے کہ گزشتہ کئی دنوں سے طرح طرح کے فتنے ہم سن رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس آزمائش کے اندر، کہ جس آزمائش کے اندر ہم مبتلا ہوئے، اس آزمائش کے اندر ہم یکجاہن ہو جاتے، ہمارے اندر اتفاق و اتحاد ہو جاتا، ہم سارے اختلافات کو بلا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ لیکن ہائے افسوس کہ طرح طرح کے فتنوں نے منہ اٹھا لیے، اور ہم ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا، ہم تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ ان بارش کے قطرات کے ساتھ آسمان سے پتھر نہ برس پڑے، ان بارش کے قطرات کے ساتھ بارشیں ہوتی ہیں، ڈرو اللہ سے کہ کہیں ان بارشوں کے قطروں کے ساتھ اللہ کا غضب جوش میں نہ آئے اور اللہ ان قطروں کے ساتھ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کہ گزشتہ کئی دنوں سے نئے نئے فتنے جو جنم لے رہے ہیں نا، اور مسلمان جو ہے اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی، اس کی عقائد کے اندر جنبش تک نہیں آ رہی، اس کے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وہ فتنے کیا ہیں؟ کیا آپ خود نہیں دیکھ رہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے نہیں بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے جگہ جگہ پر عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مرزائیت پھر، قادیانیت پھر جو ہے سر اٹھا رہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ان دنوں کے اندر معاذ اللہ، اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے، اللہ کے مصطفیٰ کی بھی توہین ہو رہی ہے، مصطفیٰ کے جانثاروں کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور اس مصطفیٰ پر جو قرآن اترا اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے خود اعلان نہیں کیا تھا مارچ کے اندر، فروری اور مارچ کے دنوں کے اندر کیا اسی دھرتی پر میرا جسم میری مرضی کے اعلانات نہیں ہوئے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے جب سب کچھ میرا ہے، بندہ کہہ رہا ہے میرا ہے، تو یہ کس کی توہین تھی؟ کیا اللہ کے حکم کی توہین نہیں تھی؟ پھر جب اس وبائی مرض نے سر اٹھایا، کیا پشاور، کیا اسلام آباد، کیا دوسرے علاقے
کیا قادیانیت نے پھر سر نہیں اٹھایا تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کیا ان ملعونوں نے گستاخیاں نہیں کی تھیں؟ پھر محرم کے آغاز پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں نہیں کی گئیں؟ اور اس مقدس ہستی کی شان میں گستاخی کی گئی جس مقدس ہستی کے بارے میں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ پھر ابھی کچھ گزشتہ کئی دن پہلے اسپین کے اندر یا فرانس کے اندر معاذ اللہ پھر سے قرآن مجید کو جلایا گیا، پھر سے قرآن مجید کی توہین کی گئی اور اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کر دی گئی، مسلمانوں کے جذبات کو پارا پارا کر دیا گیا۔ کہیں شاعر اللہ کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کہیں ہمارے مقدس عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان پھر اپنے طرز زندگی کے اندر مصروف ہے۔ بتائے، خود فیصلہ کرے، خود فیصلہ کرے کہ ہم اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ توہین کی جا رہی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی معاذ اللہ توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے ایسے الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھ کر ان الفاظ کو ادا کروں۔ یاد رکھ لیجئے، موت برحق ہے، مرنا میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ رکھنا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کا اپنا ایمان ہم نے محفوظ رکھنا ہے تو پھر ہمیں صحابہ پر ایمان رکھنا ہوگا، پھر ہم نے صحابہ پر جو ایمان ہے اس کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ جہاں ہمارے ایمان میں لغزش آ گئی تو سمجھ لینا کہ ایمان متزلزل ہو رہا ہے، کیونکہ نبی تک پہنچنے کے لیے ہمیں صحابہ سے محبت پر کرنی پڑے گی، پھر جا کر ہم احمد مجتبی کائنات کے سردار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ سکتے۔ اور ابھی 10 محرم الحرام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کراچی کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کیا الفاظات کہے گئے، کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں ان سب لوگوں سے راضی ہوں، میں نے جو آیات ابھی پڑھی ہے نا، ان آیات کے اندر رب تعالیٰ 3 صحابہ کا ذکر کر رہا ہے کہ جنہوں نے ایک ایسا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں ناگواری آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انقباض آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ صرف میرا ان کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اے میرے حبیب جس نے بھی آپ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور اس پر وہ قائم اور دائم رہا اور اس پر اس کا اختتام ہوا، دنیا اس نے چھوڑی جب تو اس کے دل میں ایمان موجود تھا، میرا یہ معاملہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے مضبوط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار جتنے بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر واشی بن حرب تک، وہ واشی بن حرب کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکالا تھا، وہ واشی بن حرب جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، قرآن انہیں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی جو اس کائنات کے اندر رہے وہ طفیل دوسی تھے، ان تک جتنے بھی اصحاب اس کائنات کے اندر تشریف لائے سارے کے سارے جنتی،
سارے کے سارے جنتی ہیں، ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں، ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان میں عرب کے قبائل کے لوگ بھی شامل ہیں۔ جو بھی صحابی بنا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور انہی اصحاب میں سے 3 صحابی ایسے ہیں کہ جن سے ایک حرکت سرزد ہو گئی تھی۔ وہ حرکت کیا تھی؟ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے ایک ایسی خطا سرزد ہو گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ناگوار گزری، اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی بنا پسندیدہ تھی۔ انہوں نے پھر کیا عمل کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اسی کا ذکر آج جو میں نے آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں اسی کا بیان ہے۔ اس سے پہلے یہ سورہ توبہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ اس سورہ توبہ کے اندر شروع میں نے عرض کیا تھا جہاد کے احکامات ہیں، پھر اس سورہ کے اندر منافقین کا ذکر ہے، پھر اس سورہ کے اندر صحابہ کی عظمت کا آپ نے بیان سنا، پھر اسی سورہ کے اندر 11ویں پارے میں شروع میں آپ نے ان لوگوں کا ذکر سنا کہ جو غزوہ تبوک کے اندر نہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، سچ بولا، آپ نے پھر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا کہ یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر اسی سورہ کے اندر آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی کہ اللہ رب العزت نے میری جان کو اور میرے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ وجہ کیا ہے کہ جو قاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی وجہ سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا بھی ذکر کیا، پھر استغفار کا بیان ہوا، اور آج جو آیات آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ایک کافی عرصہ کے بعد اس آیت کے اندر بھی ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے۔ غزوہ تبوک ایسے حال کے اندر پیش آیا جب فصلیں تیار تھیں، گرمی کا موسم تھا، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، منافقین نے اپنے عذر پیش کیے، منافقین کو اجازت دے دی گئی، منافقین رہ گئے، لیکن ان منافقین کے ساتھ ساتھ چند مخلص صحابہ بھی رہ گئے، آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے۔ یہ صحابہ دوسرے منافقین کی طرح چاہتے یہ بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، ان سے محبت کا اعلان کرنے والا، وہ اس بات کا ایمان رکھتا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر نبی کی بارگاہ کے اندر پہنچ کر جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، کیونکہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی، ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے نا، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران گشت پر ہیں، مدینہ منورہ کی بستی ہے، رات کا آخری پہر ہے کہ ایک گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اندر سے آوازیں آتی ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں کہ آخر آوازیں کیسی ہیں۔ ماں بیٹی کے اندر مکالمہ ہو رہا ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے اماں جان نہیں، عمر کو پتہ چل گیا عمر سزا دے گا، عمر کو پتہ چل گیا عمر سزا دے گا، اور عمر فاروق دروازے پہ کھڑے ہیں سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے، اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے۔ تربیت پھر ان کے لوگوں کی ایسی تھی، وہ بیٹی کہتی ہے اماں اگر عمر نہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ صحابہ بھی یہ 3 لوگ بھی چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا، رب کو تو پتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جانے کا اعلان کیا، تقریباً 10 صحابہ پیچھے رہ گئے، جن میں سے 7 کا ذکر آپ حضرات پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ 3 کون سے صحابی ہیں؟ حضرت کعب بن مالک، حضرت حلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، اور ان 3 صحابہ میں سے 2 صحابی بدری ہیں، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ یہ وہ 2 صحابی ہیں جو بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کون سے ہیں؟ جو بدر میں آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کے اندر شریک ہوئے، اور آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ تمہارے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، تم کچھ کرو یا نہ کرو تم جنتی ہو۔
تم جنتی ہو۔ یہ بدری صحابہ کو یہ پیغام سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر مل چکا تھا، اور ان بدری صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے، حضرت عثمان غنی اگرچہ بدر میں نہ گئے تھے لیکن ان کو بھی بدری صحابہ میں شریک کیا گیا تھا، اور ان میں ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی شامل تھے، کعب بن مالک اس کے اندر نہ تھے۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے، حضرت کعب ہر غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہوئے، لوگ آ رہے ہیں اپنے اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں اپنے اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ 3 صحابہ بھی آئے۔ حضرت کعب بن مالک آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے کعب تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تیرے پاس سواری نہ تھی؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، اللہ کے نبی ایک سواری نہیں، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، میرے پاس 2 سواریاں تھیں، تیز چلنے والی سواریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، پھر کعب کس چیز نے تجھے روکا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی میری سستی نے مجھے روک دیا۔ جب لشکر روانہ ہوا میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تیز سواریاں ہیں، آج لشکر روانہ ہو رہا ہے، میں اپنے کام نپٹا کر کل لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا۔ کل آئی، میں نے کہا آج رک جاتا ہوں، کون سا لشکر وہاں پہنچ گیا ہوگا، آج میں اپنے امور نپٹا لیتا ہوں، میرے پاس تیز سواری ہے، میں منٹوں کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ اگلے دن پھر یہی حال ہوا، اس سے اگلے دن پھر یہی حال ہوا، یہاں تک کہ خبریں آنے لگیں کہ آپ واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اور کوئی عذر نہیں تھا، میں اپنی سستی کی وجہ سے نہ آ سکا، اپنی سستی کی وجہ سے نہ آ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، اے حلال، اے مرارہ، جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے سامنے ہے، جب تک اللہ کوئی معاملہ حل نہیں فرما دیتا، یاد رکھو اے عرب والو، اے میرے صحابہ، ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ انہیں سخت آزمائش سے گزرنا پڑا لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف اس کو سنیں بلکہ اس سے سبق حاصل کریں کہ صحابہ ہیں، بدری صحابہ ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، سخت آزمائش ہے۔ آتے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے لیکن ان سے بات کوئی نہیں کرتا، بات کوئی نہیں کرتا۔ ذرا سوچے تصور کے اندر، جب وہ مسجد کے اندر آتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے رخ انور پھیر لیتے ہوں گے تو ان صحابہ پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب باقی وہ صحابہ کے جو ان کے ساتھ ہر موقع پر ساتھ چلنے والے لوگ تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے، اور حضرت کعب بن مالک تو وہ تھے نا، مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں آئے، اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تھی انہوں نے۔ انصار صحابہ میں تھے، مہاجرین کا استقبال کیا تھا، آپ ان کی دعوت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر مدینہ منورہ آئے تھے، ہجرت کی تھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، حکم دیا گیا کہ ان سے بات چیت کوئی نہ کرے، اور بات چیت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں سستی کی، سستی کی۔ حضرت کعب نے خود کہا نا، اللہ کے نبی سستی کی وجہ سے رہے، ایک سستی کی وجہ سے اتنی سخت آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے، کہا کوئی بات چیت نہ کرے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، میں یہ سوچتا تھا کہ اگر اسی حال کے اندر میرا انتقال ہو گیا تو مدینہ منورہ کے اندر میرا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑے گا، میرا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا۔ آج تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، آج تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم جدھر کی ہوا چلتی ہے ادھر کا رخ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ پر کتنی سخت آزمائش ہے لیکن استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہا
کہ ہم جو ہے اب مسجد نبوی کے اندر نہیں جائیں گے، ہم آج کے بعد اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں گے، یہ کیا ہوا، یہ کون سا اسلام ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا، ہماری جانیں جاتی ہیں چلی جائیں۔ سارے صحابہ بات چیت نہیں کر رہے، اور اس سے بھی سخت آزمائش 40 دن گزر گئے۔ ان میں حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع جو تھے نا، یہ ضعیف تھے، اور کعب جو تھے وہ جوان تھے، یہ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور باقی 2 صحابی جو تھے ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے یہ گھروں کے اندر نماز پڑھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ 40 دن گزرے، حکم ہوا کہ یہ صحابی جو ہیں آج کے بعد اپنی بیویوں سے بھی گفتگو نہیں کر سکتے، اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ اتنی سخت آزمائش، صحابہ پریشان ہیں کہ ہوگا کیا۔ 50 دن گزرے، 50 دن کے بعد رب تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دوڑایا، جا جبرائیل جا کے بتا میرے حبیب کو کہ میرے حبیب میں نے تیرے ان 3 جانثاروں کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ یہ آیات اتنی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی نبی پر اور ان مہاجرین پر اور ان انصار پر۔ رب مہاجرین صحابہ کون تھے؟ یا مہاجر تھے یا انصار تھے نا۔ صحابہ کون تھے؟ یا مہاجر تھے، ہجرت سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے، یا انصار تھے، مدینہ والے تھے نا۔ رب کہہ رہا ہے میں نے ان پر رحمت کی نظر کی، رحمت کی نظر کی، رب نے ان پر مہربانی فرمائی۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا۔ اس مشکل گھڑی سے کیا مراد ہے؟ وہ غزوہ تبوک مشکل کی گھڑی تھی، فصلیں تیار تھیں، فصلیں تیار تھیں، لیکن ایسے حال کے اندر بھی صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، نبی کے ساتھ نکل پڑے۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، جب قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ یہ عام مسلمان کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فصلوں کو دیکھ کر کسی کے دل ڈگمگا جاتے کہ فصلیں پکنے والی ہیں، اب فصلیں کاٹ کے چلے جائیں، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمانی قوت کو اجاگر کیا اور انہوں نے اس فصل کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی۔ وہ 3 کون؟ حضرت کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر اپنی ہی زمین تنگ دکھائی دیتی تھی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ جب ان پر اپنی ہی زمین تنگ دکھائی دیتی تھی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھ پر باوجود کشادگی کے زمین تنگ نظر آتی تھی۔ جب دوست سے نہ ملے نا، آپ کا کسی کے ساتھ محبت کا تعلق ہو، آپ کسی وجہ سے آپ کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے، آپ کے درمیان وہ معاملہ ٹوٹ جائے، تو جب وہ دوست سامنے آتا ہے تو پھر دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب دوست آپ سے آنکھیں پھیر کر گزر جائے، آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آپ کو سلام تک نہ کرے، تو اس وقت آپ پر کیا گزرے گی؟ اور وہ دوست کہ جن کی دوستی ایمان پر تھی، جن کی دوستی کا رشتہ ایمان پر قائم تھا، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں دوستیاں کی تھیں، جب وہ سامنے سے گزرتے ہوں گے حضرت کعب کے، تو حضرت کعب کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ باوجود کشادگی کے جو ہے نا، مجھ پر زمین تنگ، وضاقت علیہم انفسہم، ان کی زندگیاں ان پر 2 بھر ہو چکی تھیں، صرف زمین تنگ نہیں، ان کی زندگیاں ان پر تنگ تھیں۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے خود اس کی پناہ میں آئے بغیر کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ اللہ کی پناہ کے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ ایسے حال کے اندر بھی انہوں نے تعلق اللہ سے مضبوط رکھا، اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھا۔ یہاں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، 2 دن کے بعد 3 دن ہم دعا نہیں مانگتے،
حال ہمارے یہ ہے، دعا مانگنا شروع کریں نا، 2 دن 3 دن دعا قبول نہ ہونا، ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے، نماز پڑھنا شروع کریں، ہمارے کام نہ سنورے، نماز پڑھنا چھوڑ دیتے۔ اور یہ 40 دن کا بائیکاٹ ہے، 40 دن کا بائیکاٹ، لیکن اس بائیکاٹ کے اندر 40 نہیں، پھر 10 دن اور 50 دن کا بائیکاٹ ہے، لیکن ان دنوں کے اندر انہوں نے اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھا۔ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوا تو ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اللہ نے ان پر رحم فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ وہ ہر حال کے اندر آئندہ بھی وہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سنو، آج کعب، حلال اور امیہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو کہ سچائی کا ہمیشہ ساتھ دینا، سچائی کا ساتھ دیتے رہو گے اللہ ہر مشکل سے نجات عطا فرما دے گا۔ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا نا، سچائی کا ساتھ دیا، سچائی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، سچائی کا ساتھ دیتے رہنا۔ دیکھو وہ کتنی سخت آزمائش کے اندر گرے، لیکن انہوں نے سچائی کے دامن کو نہ چھوڑا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچے لوگوں کے ساتھ دینا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، یہ سچائی تمہیں نجات عطا فرمائے گی، دنیا کی ہر پریشانی سے بھی، دنیا کی ہر مشکل سے بھی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت تمہیں عذاب سے نجات عطا فرما کر اپنی رحمت کے سائے کے نیچے لے کر آئے گا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ یہی تھا کہ سچائی کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اور پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جو 40 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، ہم تو سنتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق ختم ہی نہیں کرنا چاہیے، یا نبی خود فرما رہے ہیں کہ تعلق توڑ دو، اور شریعت کا پیغام جو ہم تک پہنچا ہے، ہمیں یہی درس ملتا ہے، ہم نے یہی سنا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلقی نہ رکھو، بہت کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ 3 دن سے زیادہ تعلق کسی سے نہیں توڑنا، قطع تعلقی نہیں کرنی، لیکن یہاں 40 دن اور 50 دن قطع تعلقی کی جا رہی ہے۔ تو علماء مفسرین نے جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہ جو قطع تعلقی ہوئی تھی، یہ قطع تعلقی دین کے معاملے میں ہوئی تھی، دنیا کے معاملے میں قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک قطع تعلقی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ قطع تعلقی حرام ہے۔ لیکن دین کا معاملہ ہو، وہ 3 دن تو کیا 3 سال تو کیا ساری زندگی بھی اگر تعلق توڑنا پڑے، دین کے معاملے میں تو تعلق توڑ دو، تعلق توڑ دو۔ کس طرح؟ صحابہ کا دشمن ہے، پڑوس ہے، صحابہ کا دشمن ہے، تعلق توڑ دو، مسئلہ دین کا ہے۔ نبی کا دشمن ہے، پڑوس میں رہتا ہے، نبی کا دشمن ہے، پڑوس میں رہتا ہے، کاروباری معاملات ہیں، ہے وہ نبی کا دشمن، شریعت کہتی ہے تعلق توڑ دو، تعلق توڑ دو۔ دین کے معاملے کے اندر وہ اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، اللہ کے حدود کی حفاظت نہیں کر رہا، اللہ کی حدود کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، شریعت اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہے، شرعی احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے تعلق توڑ دو، تعلق توڑ دو، اس وقت تک ان تعلقات کو قائم نہ رکھو جب تک کہ وہ ان امور سے اجتناب نہ کرے اور توبہ نہ کر لے۔ تو دنیاوی اعتبار سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی جائز نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں 3 دن تو کیا 3 سال تو کیا ساری زندگی بھی اگر تعلق توڑنا پڑے تو شریعت کہتی ہے تعلق توڑ دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور تا دم آخر اللہ تعالی ہمیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔